قرآن کا فرق یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے اس کا ذمہ اٹھایا ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہوگی. انا نزلناہ ذکر و انا لہ لحافظون. اب میں دکھاتا ہوں قرآن کس طرح انٹیکٹ رہا ہے. وہی نازل ہونے کے فوراً بعد اس کا ہر ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھ لیا جاتا تھا، ہر ٹکڑا. حضرت زید بن ثابت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لکھا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے املا کروایا کرتے تھے. جب میں لکھ کر فارغ ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما دے اب پڑھ کر سنا، تو میں پڑھ کر سناتا. اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے درست فرما دیا کر دیتے تھے. اس کے بعد وہ تحریر لوگوں کو پڑھنے کے لیے دی جاتی. یہ طبرانی کی حدیث ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں پہلی کتاب کی بنیاد پر قرآن مجید کو صوب میں اکٹھا کیا، مانا پورا قرآن کاغذوں میں لکھ کر ایک کتاب بنائی گئی حضرت ابو بکر کے زمانے میں. اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں پہلے لکھے گئے صحف کی بہت ساری نقلیں تیار کی، سووں کی تعداد میں اسی قرآن کی نقلیں تیار کی گئیں. اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے تمام شہروں میں اسے ہر شہر میں اس نقل شدہ معتبر نسخوں میں سے قرآن مجید کا ایک نسخہ بھیجا، ایک ماہر اور وہ حاذق قاری کے ساتھ بھجوایا جو لوگوں کو پڑھایا کرتا تھا. یعنی پھر یہ قرآن پھیلتا گیا دنیا کے مختلف ملکوں میں وہی چیز. اور پھر مسلمانوں نے انہی بنیادی نسخوں سے نقل کر کے اتنے نسخے لکھ لیے ہیں کہ جن کا شمار نہیں ہوتا اتنی. اور قرآن اس وقت دنیا کے 114 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور دنیا میں ٹوٹل 195 ملک ہیں جو UN میں ہیں، جس میں انگریزی کے بولنے والے 22 ملک ہیں اور فرینچ بولنے والے 29 ملک ہیں، جرمن بولنے والے 6 ملک ہیں، اٹلی بولنے والے 5 ملک ہیں. تو ان میں ایک قرآن گیا تو یہ 85 نسخے ہو گئے. عرب ملک 23 ہیں، باقی بچ گئے 110 ملک. تو 4 قرآن یہ اور 110 قرآن، تو ٹوٹل 114 زبانوں میں قرآن جو ہے ترجمہ ہو کے پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے. اور اس کے بعد یہ کئی کتابیں اس پہ تفسیری لکھی گئیں. اللہ پاک نے اس قرآن کی حفاظت کا بندوبست جس طرح کیا ہے وہ قائم ہے. باقی جتنے بھی مذاہب کے کتابیں ہیں صرف ان کا جو پورشن قرآن سے ملتا جلتا ہے ہم اس پہ ان کو دعوت دیا کریں، اس پہ ان سے بات کریں. اللہ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ عطا فرمائے.